بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. میرے ساتھ پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب کو السلام علیکم. آج ہم سفر کے مہینے کے بارے میں کچھ آپ کو بتائیں گے. سفر جو ہے یہ اسلامی مہینوں میں سے اس کا نمبر دوسرا ہے. کل اسلامی مہینے جو ہیں ایک سال میں 12 ہوتے ہیں اور ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں. یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں یہ ایک تو رجب کا مہینہ اور اس کے بعد یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں. رجب سال کے درمیان میں آتا ہے اور یہ جو باقی 3 مہینے ہیں یہ ذیقعد، ذی الحج اور محرم. ذیقعد، ذی الحج اور محرم ہے. عرب لوگوں میں باہم جھگڑا، لڑائی، قتل و قتال بڑا عام تھا. عرب لوگوں کے حالات ہم دیکھیں، عرب میں کچھ اگتا نہیں ہے، نہ ہی وہاں کی زمین زرخیز ہے، نہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، صحرا ہیں، بے آباد علاقے جہاں پہ صرف پتھر ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی بڑی انڈسٹری تھی. کچھ اگتا بھی نہیں تھا، کوئی صنعت و حرفت کا معاملہ بھی نہیں تھا. ہاں ایک بات ضرور ہے، اللہ کا گھر وہاں موجود ہے اور اس گھر کی زیارت کے لیے بہت سی دنیا ہر سال آتی تھی. اب اس کے لیے عرب لوگوں نے 4 مہینے بنا رکھے تھے جس میں یہ قتل و قتال اور لوٹ مار اور لڑائی نہیں کرتے تھے. اور ان میں سے 1 مہینہ رجب کا اور 3 مہینے جو تھے حج کے ہوتے تھے. اور یہ اس لیے رکھے تھے تاکہ لوگ جب اللہ کے گھر کی زیارت کو آئیں تو وہ امن و امان کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں. رجب کا مہینہ تھا، اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے سال کے درمیان میں تو وہ اس میں عمرہ کر لے، اور جس نے حج کرنا ہے اس کے لیے پراپر 3 مہینے، ذیقعد کا مہینہ سفر کے لیے، ذی الحج کا مہینہ حج کے لیے اور محرم کا مہینہ پھر واپسی سفر کے. اور ان مہینوں میں حرمت کا مہینہ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں لڑائی نہیں ہوتی تاکہ حاجی لوگ امن کے ساتھ جو ہے حج کر سکیں. اب یہ جو سفر کا مہینہ جو ہے یہ محرم کے بعد آتا ہے. یہ 3 مہینے حرمت کے تھے. اب ان 3 مہینوں کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے. سفر کے 3 مہینے جب یہ لوگ لڑائی وغیرہ نہیں کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عرب میں نہ تو زراعت ہوتی تھی، نہ کوئی صنعت و حرفت تھی، نہ ہی کوئی اور کمائی کے ذریعے تھے. ان کا ایک ہی کمائی کا ذریعہ تھا، حاجی لوگ آتے اور حاجیوں کے ساتھ ہی ان کی کمائی ہوتی. حاجی ان کے پاس حج کرتے، یہ لوگ حاجیوں کو لوٹ لیتے، اور تو اور سے ہی حاجیوں کو لوٹ لیتے، ان کو قتل و غارت کر دیتے. تو ان 4 مہینوں میں یہ لوگ اپنے آپ کو انہوں نے پابند کر رکھا تھا، ایک طریقہ بنا رکھا تھا، ایک قانون بنا رکھا تھا کہ ان 4 مہینوں میں ہم لڑائی نہیں کریں گے تاکہ لوگ اللہ کے گھر کی امن و امان کے ساتھ زیارت کر سکیں، حج کر سکیں، عمرہ کر سکیں. اب جب یہ 3 مہینے گزر جاتے، ان 3 مہینے گزرنے کے بعد اس میں انہوں نے لڑائی نہیں کرنی ہوتی تھی، قتل و قتال سے گریز کرنا ہوتا تھا. اب تب یہ 3 مہینے گزرتے تو آپ یوں سمجھیے اس کے بعد یہ اپنے گھروں سے نکل جاتے اور وہی اپنی لڑائی اور مار کٹائی شروع کرتے. ٹھیک ہے، اور ان کے گھر خالی ہو جاتے. اور خوب اس مہینے میں چونکہ 3 مہینے رکاوٹ رہی تھی،
اس مہینے میں وہ 3 مہینوں کی کسر آپ یوں سمجھیے سفر کے مہینے میں نکلتی. تو عرب لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ وہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ وہ 3 مہینے کی ساری جو ایک رکاوٹ ہوئی ہوتی تھی وہ ساری کسر سفر میں نکلتی. ویسے بھی ان کے مرد گھروں سے نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتے، کئی جگہ پہ موتیں ہوتی، کئی جگہ پہ جو ہوتے ڈاکے ہوتے، لوگوں کو نقصان ہوتا. تو لوگ سمجھتے یہ مہینہ ہے ہی منحوس. حالانکہ مہینہ تو منحوس نہیں تھا. نہ وہ گھروں سے نکلتے، نہ وہ مار کٹائی کرتے، نہ وہ قتل و غارت کرتے، تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ مہینہ بھی اتنا ہی پورا من ہوتا جتنے کہ یہ حرمت والے مہینے تھے. تو عرب لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے. اور حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مہینے کے بارے میں بہت دفعہ سمجھایا. آپ نے فرمایا لا ادوا ولا سفر ولا ہام، نہ تو کوئی چھوت کی بیماری ہوتی ہے، نہ ہی سفر ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی وہم والی چیزیں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا کہ سفر کوئی چیز نہیں، چھوت چھات کچھ نہیں ہو، اور نہ ہی کوئی وہم ہوتے، نہ ہی کوئی الو منحوس ہوتا. عرب لوگوں کا سفر کے بارے میں ایک اور بھی خیال تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ اسے کاٹتا ہے اور وہ اسے تکلیف دیتا ہے. یا ان کا ایک اور بھی خیال تھا کہ سفر ایک بیماری ہے جو پیٹ کو کاٹتی ہے. سمجھ آئی؟ اور جو بھی اس کا معنی لیا جائے سفر کا، مراد اس سے نحوست. سفر اور صفر ایک ہی چیز ہے. صفر آپ کو پتہ ہے زیرو کو کہتے ہیں. ان کے گھر چونکہ خالی ہو جاتے تھے، مرد نکل جاتے تھے ان اپنی خباستوں کے لیے، گھر خالی ہو جاتے. اور دوسری بات قتل و غارت ہوتی، اور بہت سی اموات ہوتی، بہت سے مالوں کے نقصان ہوتے. یہ اس مہینے کو منحوس کہتے، صفر کے برابر کہتے. یہ وجہ تھی نحوست کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر سمجھایا کہ سفر کچھ نہیں، اور نہ ہی کوئی وہم ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی چھوت چھات ہوتی. اب افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمانات کے باوجود سفر کو منحوس سمجھتے ہیں. سفر کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت سی غلط فہمیاں، بہت سے توہمات پائے جاتے ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ ایک مسئلہ بتائیں، کیا سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور کتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ میں نے کہا بھی بتاؤ کہاں لکھا ہے یہ کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں؟ اس نے کیا کیا، ایک کتاب میرے پاس لایا. اس کتاب کا نام تھا 12 مہینوں کی نفلی عبادت. 12 مہینوں کی نفلی عبادت. اور اس میں لکھا تھا کہ بابا فرید الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال میں 10,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری سفر میں نازل. 10,20,000 بلائیں سفر میں نازل ہوتی ہیں. اور وہاں اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھے یہ خبر دے کہ سفر کا مہینہ گزر گیا، میں اسے جنت کی بشارت دوں. حالانکہ ایسی اللہ کے رسول کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. لوگوں کو ڈر نہیں آتا اللہ کے رسول کا نام لے کر غلط باتیں اپنے پاس سے گھڑ لیتے. اب یہ جو بابا فرید الدین کا ارشاد ہے، واللہ عالم بابا فرید الدین کون ہے، اور واللہ عالم انہوں نے یہ بات کہاں سے سنی. اللہ کے رسول نے تو ایک ہی بات فرمائی تھی، لا ادوا ولا سفر. نہ تو کوئی چھوت چھات ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سفر ہوتا ہے. اب چھوت چھات کی بیماری کے بارے میں بھی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ شاید چھوت کی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے یہی کہا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل اس کی جلد صاف ہوتی ہے، لیکن جب وہ آتا ہے اور دوسرے ایسے اونٹ کے ساتھ چرتا ہے جس کو خارش کی بیماری لگی ہوتی ہے تو میرے اونٹ کو بھی خارش لگ جاتی ہے، اور خارش کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پھنسیاں بھی نکل آتی ہیں. تو اس سے پہلے میرے اونٹ کی جلد بالکل صاف ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے اسے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر چھوت کی بیماری ہوتی ہے تو پہلا اونٹ جس کو خارش لگی تھی اس کو کہاں سے لگی؟ اگر چھوت سے ہی لگنی ہے تو اس کو بھی تو کسی سے لگنی چاہیے تھی. تو اصل بات ہے نہ چھوت چھات ہوتی ہے. آج کل آپ کے لیے وضاحت کے لیے بھی یہ میں بات بتا دوں، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے بعض اوقات، آج جی فلاں بیماری کا وائرس پھیلا ہوا ہے، جی آج کھانسی کا وائرس پھیلا ہوا ہے، جی فلاں بخار کا وائرس پھیلا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھتی ہیں یہ وائرس جو ہے
یہ 100% لوگوں کو تو متاثر نہیں کر رہا. کس کو متاثر کرتا ہے؟ جس کو اللہ چاہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں 20% لوگ بعض اوقات متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات 15% متاثر ہو رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات 30% متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ متاثر ہو جاتا ہے, جس کو اللہ نہیں چاہتے وہ متاثر نہیں ہوتا. تو سب کچھ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں, توہمات یا بدشگونی لیتے ہیں, تو اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے. نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے, نہ سفر منحوس ہوتا ہے. خواہ آپ اس کے بارے میں جو مرضی کہہ دیں. اب یہ جو بات ہے کہ جو سفر کا مہینہ گزرنے کی مجھے بشارت دے, ظاہر ہے سفر کے مہینے نے گزرنا ہی ہے اور اپنے وقت پہ اس نے لازماً گزر جانا ہے. میں اسے جنت کی بشارت دوں. اب اس میں کون سی نیک عمل والی بات ہے کہ اللہ کے رسول اسے بشارت دیں؟ باقی میں نے بتایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اللہ کے رسول پہ جھوٹ کر دیا. اور یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے 12 مہینوں کی نفلی عبادت. یہ کتاب جو ہے یہ خیر سے اس کے مصنف ہیں محمد الیاس عادل صاحب. تو اس طرح کی کتابیں پڑھ کے تو لوگ پھر اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. توہم پرست لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے اور چنے ابال کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. دیکھو جی توہمات اتنے بڑے, اور صدقہ کرنا ہے یا تو بھی دیکھو جی آپ 50,000 کا کرو, کوئی 1,00,000 کا کرو, کوئی بات بھی ہے. چنے ابالو اور چنے ابال کے لوگوں میں تقسیم کرو تاکہ ہماری بلائیں لوگوں کی طرف چلی جائیں. بھئی جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ دوسری بات, ایک اور علاج کیا بتایا جاتا ہے, آٹے کی 365 گولیاں لے لو اور وہ تالابوں میں ڈالو تاکہ بلائیں ٹل جائیں. اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ صدقہ کرو تاکہ بلا ٹل جائے. صدقہ رد بلا ہوتا ہے. صدقے کے ساتھ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. صدقہ آپ کے لیے برکتیں لاتا ہے. 365 گولیاں بناؤ اور تالابوں میں ڈالو. اور اس کے علاوہ یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہوتا ہے, وہی عربوں والی بات. نہ وہ لڑائی کرتے, نہ وہ اپنے گھروں سے قتل و غارت کے لیے نکلتے, اپنے گھر چین سے بیٹھے رہتے جیسے پہلے 3 مہینوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مہینہ ان پہ بھاری نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ مہینہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے. اس کی 13 تاریخ کو خیر سے منحوس سمجھا جاتا ہے, بلکہ اس کو کہتے ہیں 13 تیزی. تو یہ سارے وہم ہوتے, یہ ساری باتیں صرف اور صرف لوگوں کے توہمات ہوتے ہیں. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله